نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 89 سے 95 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، آیت 89۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آیت 90۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، آیت 91۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آیت 92۔ ترجمہ: یوسف نے فرمایا، کچھ خبر بھی ہے کہ تم نے حالت جہالت میں یوسف کے اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بولے، شاید آپ ہی یوسف ہیں۔ فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ نے ہم پر اپنا احسان فرمایا۔ دیکھو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا رہے تو اللہ ایسے نیک آدمیوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، واقعی ہم ہی قصوروار ہیں۔ فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ خاندان یعقوب کے حال زار کی داستان، آیت 89۔ تفسیر: جب یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں نے اپنی تنگی ترشی اور ناداری کی داستان پیش کی اور بوڑھے باپ کا ذکر کیا کہ وہ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا صدمہ انہیں کھائے جا رہا ہے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی ہے، پھر بنیامین اور روبیل کا صدمہ اور سونے پر سہاگا ثابت ہو رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور بے قرار ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، سر سے تاج اتار کر رکھ دیا۔ تاج کا اتارنا تھا کہ آپ کی مخصوص نشانی بھائیوں نے دیکھ لی۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جہالت کے غلبے میں کیا کیا کیا، اور یوسف علیہ السلام کو اس کے چھوٹے بھائی سے جدا کر دیا۔ اللہ کی نافرمانیاں جہالت ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 2 ملاقاتوں میں آپ کو بھائیوں پر اپنا حال ظاہر کرنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ تیسری دفعہ کی ملاقات میں حکم ہو گیا کہ آپ اپنا حال بھائیوں پر ظاہر فرما دیں۔ جب حال بد سے بدتر ہو گیا اور مصیبت بڑھ گئی تو اللہ نے حالت بدل دی اور مصیبت دور فرما دی۔ سورہ نشرح کی آیت 5 اور 6 میں فرمایا،
ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ آیت 90، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ جب بھائیوں نے آپ کی مقصود نشانی دیکھی تو تعجب سے پوچھنے لگے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تعجب کی بات تھی کہ 2-2.5 سال سے بھائیوں کی آمد و رفت ہے، مگر وہ اب تک آپ کو پہچان نہیں سکے، اور آپ نے پہچاننے کے باوجود اتنی دراز مدت تک ان سے اپنا حال چھپائے رکھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے تعجب سے پوچھا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ اللہ نے ہم پر اپنا احسان فرمایا کہ مدت دراز کے بعد 2 بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملایا۔ واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے وہ نیک ہے، اور نیکوں کا انعام ضائع نہیں ہوتا۔ آیت 91، اعتراف گناہ و ندامت۔ آخر کار بھائیوں کو آپ کی شرافت و فضیلت کا، آپ کی برتری کا، اور آپ کے وسیع قبضے و اقتدار کا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنا ہی پڑا۔ انہوں نے اپنے مظالم کا جو آپ پر توڑے تھے اور اپنے قصوروں کا بھی اعتراف کر لیا، اور نادم ہو کر سر جھکا لیا، اور بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، واقعی ہم بڑے قصوروار اور نادم و شرمسار ہیں۔ آیت 92، تقدیر کا لکھا پورا ہوا، تم پر کیا الزام ہے؟ فرمایا، بھائیوں ندامت کی کیا بات ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ آج کے بعد میں تم کو تمہارا قصور یاد دلاؤں گا، نہ میری طرف سے تم پر کسی عتاب کا اظہار ہوگا، اور نہ تم سے اس سلسلے میں کچھ باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تمہیں معاف فرمائے اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اسی کی مہربانی کی ضرورت ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ آیت 93، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ آیت 94، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ آیت 95۔ ترجمہ، میری یہ قمیض لیتے جاؤ اور اسے ابا جان پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلے نے مصر چھوڑا تو ان کے والد نے فرمایا، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو۔ بیٹے بولے، اللہ کی قسم، آپ تو اپنی اسی قدیم غلطی پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 93 سے 95 کا۔ تفسیر۔ آیت 93، ابا جان کے منہ پر میرا کرتا ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں سے فرما رہے ہیں کہ میرا یہ کرتا لیتے جاؤ اور اس کو والد محترم کے منہ پر ڈال دو۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خون آلود کرتا ہی لے جا کر دکھایا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس اندوہناک اور دلگداز صدمے سے آپ انتہائی لاغر و کمزور ہو گئے تھے، اور روتے روتے بینائی بھی کھو بیٹھے تھے۔ آپ نے یہی کرتا دیا کہ یہ ان کے منہ پر ڈال دو، بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ 94، قمیص یوسف کی خوشبو۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹوں سے جو آپ کے پاس تھے فرمایا، مجھے اپنے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، یعنی تم مجھے سٹھیایا ہوا سمجھ کر میری بات کا یقین نہ کرو گے، لیکن سچ مچ مجھے اپنے لاڈلے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو زور کی ہوا چلی، اور یہی ہوا یعقوب علیہ السلام کے پاس بشارت یوسف لائی، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو یعقوب کو محسوس ہونے لگی۔ 8 دن کی مسافت سے خوشبو آنے لگی، جبکہ قافلے کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان 240 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ جدائی کے 80 سال بعد کا واقعہ ہے۔ بیٹوں کا جواب۔ آیت 95،
بیٹوں نے یہی جواب دیا کہ آپ اپنی پرانی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں، آپ پر یوسف کی محبت کا اس قدر غلبہ ہے کہ آپ کسی وقت اسے بھولتے ہی نہیں، اور نہ آپ کو اس کے فراق میں قرار سکون ہے۔ بیٹوں نے باپ سے یہ سخت بات کہی تھی، بیٹوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے باپ سے اس قسم کی سخت و توہین آمیز باتیں کریں، اور نہ کسی امت کو زیبا ہے کہ وہ نبی سے اس قسم کی گستاخانہ باتیں کریں۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 89 سے 95 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔